نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ۔ ظہور قائم آل محمد میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على رسوله المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی وصیہ ووزیرہ وابن عمہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، ثم الصلاة والسلام علی سیدۃ الجلیلۃ المظلومۃ المحرومۃ عن حق میراث ابیہا، التی قالت بعد وفات ابیہا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا والحسن المسموم والحسین الغریب، الذي قال عند وقت ودائه من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية ويا سكينة عليكن من السلام، والصلاة والسلام على من نادت جدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، علی جسد ابی عبداللہ صلی علیک ملیک السماء وہذا حسین بالعراء، مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب الامامۃ والرضا، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فأقم وجهك للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ صلوات دعا ہے کہ رب ذوالجلال بانیان مجلس کی بچھائی ہوئی یہ صف عزا
اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ خداوند عالم اس عزا خانے پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ سورہ مبارکہ روم کی آیت نمبر 30 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے حبیب اپنے رخ کو دین کی طرف پھیر لو اور باطل سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ دین کی طرف رخ پھیرنے کے بعد اور باطل سے کنارہ کش ہونے کے بعد یہ حکم دے رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین کہ جس کی طرف رخ پھیرنے کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، یہ دین وہ فطرت الہی ہے کہ جس پر خالق کائنات نے اپنے بندوں کو خلق کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جو انسان کو اپنی فطرت پہ خلق کیا ہے، دین مبین اسلام کی فطرت پہ خلق کیا ہے، یہ ایسی خلقت ہے، یہ ایسی تخلیق ہے جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، اور یہ دین مبین اسلام وہ مستحکم اور سیدھا دین ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے، یہ بالکل سیدھا اور مستحکم دین ہے۔ یہ چار حقائق بیان کر کے خالق کائنات آخر میں ارشاد فرماتا ہے وَلَكِنْ اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ ان حقائق کو نہیں جانتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اب خالق کائنات جو اپنے حبیب کو یہ حکم دے رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے حبیب اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو دین کی طرف پھیر لو اور باطل سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ تو اب آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دین کسے کہتے ہیں۔ خالق کائنات نے اگرچہ ایک چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا ہے، لیکن یہ چھوٹی سی عبارت، یہ چھوٹا سا جملہ اپنے اندر پوری شریعت کے احکام کو سموئے ہوئے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین عبارت ہے اصول و فروع سے۔ تو خالق کائنات یہ کہنا چاہ رہا ہے اے حبیب اپنے چہرے کو توحید کی طرف پھیر لو، اپنے چہرے کو عدل الہی کی طرف پھیر لو، اے حبیب انبیاء پر ایمان رکھو، معاد پر ایمان رکھو، امامت پر ایمان رکھو۔ اسی طرح سے خالق کائنات فروعات دین کا بھی حکم دے رہا ہے۔ تو خالق نے پوری شریعت کو اس جملے میں محفوظ کر دیا ہے، کیونکہ دین کی طرف رخ پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اصول کا بھی پابند ہو جائے اور فروع کا بھی پابند ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیات، زندہ باد، یزیدیات، مرد آباد، اہل بیت دشمن دلانات، بے شمار۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب دین عبارت ہے اصول و فروع سے، اور آگے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے
फितरत अल्लाहिल्लती फतर अन्नास अलैहा, ये दीन वो फितरत है कि जिस पर मैंने हर इंसान को पैदा किया है। तो ये बात समझ में आती है कि तौहीद इंसान की फितरत में दाखिल है, अदल इलाही तकाज़ा फितरत है, अकीदा नबूवत व इमामत इंसान की तीनत में दाखिल है, अकीदा मआद इंसान की फितरत का तकाज़ा है। इसी तरह से अकीदा इमामत भी इंसान की फितरत में दाखिल है। या अली, अब इंसान तौहीद को तो मान लेता है, अंबिया पर अकीदे को भी मान लेता है, अकीदा मआद को भी मान लेता है। ये तीन अकीदे तो हर मुसलमान तस्लीम करता है कि ये फितरत इंसानिया में दाखिल हैं, लेकिन अगले दो अकीदे भी इंसान की फितरत का तकाज़ा हैं, अकीदा अदल इलाही, इसी तरह से अकीदा इमामत इंसान की फितरत में दाखिल है। और क्योंकि आजकल अय्याम चल रहे हैं मौला हुसैन की मुनासबत से, तो यहाँ पे मैं एक जुमला जिक्र करूंगा, अस्ले इमामत, अस्ले नबूवत, ये इंसान की फितरत का तकाज़ा है। अब नबी किसे होना है, इमाम किसे होना है, ये इंसान के इख्तियार में नहीं है बल्कि खालिक के इख्तियार में है। और खालिक के कायनात वाज़े लफ्ज़ों में पहले सिपारे में ये इरशाद फरमाता हुआ नजर आता है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। ए हबीब, वो वक्त याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने मलाइका को इन्फॉर्म किया, मलाइका से मशवरा नहीं किया, मलाइका को कहा कि ए मेरे मलाइका आगाह हो जाओ, मैं जमीन पर अपना खलीफा मुअय्यन करने वाला हूं। ये कहकर खालिक के कायनात ने ये फैसला कर दिया कि खलीफा बनाना इंसान का इख्तियार नहीं है बल्कि मेरा इख्तियार है। या अली, तो जिसने भी खालिक के इख्तियार को छीना और अपनी राय को दीन में दाखिल किया, तो उसका ये नजरिया शरीयत और खुदा के हुक्म के मुखालिफ है। तो अस्ले इमामत इंसान की फितरत में दाखिल है। अब इमाम किसे होना है, ये अल्लाह ने बताना है या उसके मंसूब शुदा नुमाइंदे यानी नबी ने बयान करना है। और नबी ने बयान कर दिया कि मेरे बाद फुलां 12 इमाम होंगे, सिलसिला चलेगा अली से और इख्तिताम पजीर होगा महदी दौरा पे। तो नबी ने बयान कर दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो नबी ने बता दिया कि मेरे ये नुमाइंदे हैं, मेरे ये खुलाफा हैं। अब जो नबी का रास्ता छोड़कर अलग 1.5 ईंट की मस्जिद बनाएगा तो उसका ये फैसला नबी के भी मुखालिफ है और अल्लाह के भी मुखालिफ है। तो यही हुसैन को देखें आप, हुसैन के बारे में अब तवज्जो कीजिए कि इमामत इंसान की फितरत में दाखिल है। अब बढ़कर मैं एक जुमला और भी कहूँगा, हुसैन भी जब नबी ने बयान कर दिया कि हुसैन इमाम है, हत्ता कि दीगर आइम्मा भी, बयान के बाद ये खुद मुअय्यन शुदा आइम्मा भी इंसान की फितरत के अंदर दाखिल हो गए हैं। देखें, और इसी फितरत को जगाने के लिए आइम्मा ने और रसूल खुदा ने न जाने किस कदर अहादीस को जिक्र किया है। और ये कोई नई बात नहीं है, अकीदा तौहीद इंसान की फितरत में दाखिल है या नहीं है, लेकिन इसके बावजूद खालिक ने कुरान मजीद में कितनी आयात का तज़किरा किया है और अंबिया और आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने कितनी अहादीस का तज़किरा किया है। ये आयात, ये अहादीस इंसान की उस फितरत को जगाती हैं, क्योंकि असले इमामत, असले तौहीद, असले नबूवत और रिसालत इंसान की फितरत का तकाजा है। तो इसी फितरत को जगाने के लिए
نبی کریم یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، اِنَّا لِقَتْلِ وَلَدِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرَدْ أَبَدًا، میرے فرزند حسین کی شہادت میں وہ حرارت موجود ہے جو مومنوں کے دلوں سے کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حرارت انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے، یہ تقاضا بشریت ہے۔ اور خود مولا حسین نقل کرتے ہیں، اور یہ روایت کامل الزیارات میں موجود ہے، انا قتیل الابرار لا یذکرنی مؤمن الا بکا، میں قتیل کہتے ہیں مقتول کو، میں وہ مقتول ہوں کہ جسے آنسوؤں کی طرف نسبت ہے۔ لا یذکرنی مؤمن الا بکا، مجھے مومن یاد نہیں کرتا مگر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تقاضا بشریت ہے، یہ تقاضا فطرت ہے۔ اور خالق کائنات اپنے نمائندوں کے ذریعے سے اس حدیث کو بھی بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ حدیث بھی کامل الزیارات میں موجود ہے، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ امام فرماتے ہیں، اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ، جب خالق کائنات کسی بندے سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین اور اس کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ شَرًّا قَذَفَ فِي قَلْبِهِ بُغْضَ الْحُسَيْنِ وَبُغْضَ زِيَارَتِهِ، اور جب اللہ تعالی کسی بندے سے شر کا، برائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے دل میں بغض حسین اور بغض زیارت حسین ڈال دیتا ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا، مرد آباد، مرد آباد، بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا، ان ایام میں جو بھی حسین کا ذکر منا رہا ہے، سمجھ لے یہ وہ بندہ ہے کہ جس سے اللہ نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں حسین کی محبت بھی ڈال دی ہے اور حسین کی زیارت کی محبت بھی ڈال دی ہے۔ اور اسی طرح ان ایام میں جو بھی حسین کی مجالس کی مخالفت کر رہا ہے، اس کے خلاف پراپوگنڈا کر رہا ہے، تو سمجھ لو یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ شر اور برائی کا ارادہ رکھتا ہے، اس لیے اس کے دل میں بغض حسین بھی ہے اور بغض زیارت حسین بھی ہے۔ بس عزادارو، آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ عزادارو، جب سب شہید ہو گئے، جب زہیر بن قین نہ رہے، مسلم اوسجا نہ رہے، حبیب ابن مظاہر نہ رہے، عباس کے بازو قلم ہو گئے، علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگ گیا، اون و محمد شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، جب تنے تنہا رہ گیا ہے حسین، نظر یمینا فلم یرا احدا ونظر شمالا فلم یرا احدا، حسین نے دائیں طرف دیکھا، کسی کو نہیں پایا، پھر بائیں طرف دیکھا، کسی کو نہیں پایا، پھر اپنے اصحاب کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، این این زہیر بن قین، این این مسلم بن اوسجا، این این حبیب بن مظاہر، پھر اپنے جوانوں کو، جوانان بنی ہاشم کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، این این ابو الفضل العباس، این این علی الاکبر، این این کا
القاسم ابن الحسن، کہاں گئے ہو عباس، کہاں گئے ہو علی اکبر، کہاں گئے ہو اون محمد، مالی انادیکم فلا تجیبونی، تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں تمہیں ندا دیتا ہوں لیکن تم مجھے جواب نہیں دیتے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، جب مولا حسین نے یہ ندا بلند کی تھی، یقیناً الجناب عباس کا لاشا تڑپا ہوگا، علی اکبر کی لاش تڑپی ہوگی، قاسم کی لاش تڑپی ہوگی، اصحاب کی لاشیں تڑپی ہوں گی اور کہہ رہی ہوں گی اگر واپسی ممکن ہوتی تو ہم آپ کو غربت کے استغاثے بلند نہ کرنے دیتے۔ عزادارو، جب مولا حسین نے غربت کا استغاثہ بلند کیا اور کہا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی میں مظلوم حسین کی مدد کرنے والا، ہے کوئی میں حسین کی داد رسی کرنے والا۔ عزادارو، جب حسین نے غربت کا استغاثہ بلند کیا، یہ استغاثہ پردہ داروں کے کانوں پہ بھی پڑا، خیام میں کوہرام بپا ہوا، مولا حسین فوراً خیام میں پہنچتے ہیں۔ خیام میں پہنچ کر کیا دیکھتے ہیں، کوئی بی بی کہہ رہی ہے واہ محمدہ، کوئی بی بی کہہ رہی ہے واہ اکبرہ، کوئی بی بی کہہ رہی ہے واہ قاسمہ، کوئی بی بی کہہ رہی ہے واہ عباسہ۔ عزادارو، اسی اثنا میں جناب زینب اپنے بھیا حسین کے پاس آتی ہے، آ کر یہ کہتی ہے اے بھیا حسین، جب سے آپ نے غربت کا استغاثہ بلند کیا ہے، اس ننھے شیرخوار نے پنگھوڑا چھوڑ دیا ہے، شاید چاہتا ہے کہ آپ کی نصرت کریں۔ مولا حسین اس ننھے شہزادے کو لے کر قوم اشقیاء کی طرف جاتے ہیں۔ عزادارو، آپ جانتے ہیں کہ 10 محرم کو کس قدر سخت گرمی تھی، علی اصغر کا ننھا جسد تھا، حسین نے اپنی عبا کا سایہ کیا ہے علی اصغر کے ننھے جسد پر۔ عزادارو، مولا حسین علی اصغر کو لے کے چل رہے ہیں، قوم اشقیاء یہی سمجھی کہ حسین قرآن کو لے کے آیا ہے، قرآن کو واسطہ بنانا چاہتا ہے۔ عزادارو، جب مولا حسین پہنچے قوم اشقیاء کی طرف، ان کو مخاطب ہو کر کہا او ظالموں، تم نے میرا عباس شہید کر دیا، تم نے میرا علی اکبر شہید کر دیا، تم نے اون و محمد شہید کر دیے، تم نے قاسم کو شہید کر دیا، تم نے میرے انصار کو شہید کر دیا، اب اس بچے کے سوا میرا کوئی نہیں رہ گیا۔ عزادارو، مولا حسین نے کہا اے ظالموں، یہ بچہ 3 دن سے پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، ہو سکے تو چند بوندیں تو اس وقت قوم اشقیاء میں کھلبلی مچ گئی۔ کوئی کہتا تھا چھوٹا سا بچہ ہے، چند پانی کی بوندیں مانگ رہا ہے، حسین کیا مسئلہ ہے، دے دو پانی۔ کوئی کہتا ہے نہیں، پانی نہ دینا، حسین بچے کا بہانہ دے کر خود پانی پینا چاہتا ہے۔ اب اس عمر سعد نے یہ دیکھا کہ اس کے لشکر کے اندر کھلبلی مچ چکی ہے، اس نے ہرمل کو مخاطب ہو کر کہا یا ہرمل اقطع کلام الحسین، اے ہرمل حسین کے کلام کو قطع کرو۔ اب تاریخ یہی بتاتی ہے اس ظالم نے اپنی کمان میں ایک ایسا تیر رکھا ہے جو انسانوں کو نہیں درندوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا
جاتا تھا، 3 شعبہ تیر اس نے کمان میں ڈالا ہے۔ عزادارو میں کہوں گا جب یہ ظالم کمان کو کھینچ رہا ہوگا، جناب رباب دیکھ رہی ہوں گی اور کہہ رہی ہوں گی اور ظالم اپنے تیر کا وزن بھی دیکھ، میرے علی اصغر کا جسم بھی دیکھ۔ عزادارو اس ظالم نے تیر چلایا ہے، یہ تیر فراٹے لیتا ہوا علی اصغر کے گلے میں لگا، جو بہا من الاذن الی الاذن، علی اصغر کے ننھے گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں آ کے لگا ہے۔ بس عزادارو آخری جملہ اور آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ عزادارو اب تاریخ یہی بتاتی ہے کہ یہ تیر علی اصغر کے گلے کو ذبح کرتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہوا۔ تیر کا اتنا وزن تھا عزادارو، اب خطبہ یہاں پہ پڑھتے ہیں، تیر اتنا وزنی تھا کہ اگر علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں نہ لگتا تو جس طرف یہ تیر جاتا علی اصغر کا ننھا لاشا بھی جاتا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہم بحق حسین الوجی وجدہ وابیہ وامہ واخیہ وتسعۃ المعصومین من ذریتہ وبنیہ، صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفار والمنافقین۔ الہی لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ اللہم اکشف هذه الغمة عن هذه الأمة بظهور الحجة۔ اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه في جملة أوليائه۔ اللهم احفظ الإسلام والمسلمين۔